میرے آج کے مہمان شاہد حامد 12 نومبر 1941 کو لاہور میں پیدا ہوئے، سابق بیوروکریٹ اور وکیل ہیں۔ 5 نومبر 1996 سے 17 فروری 1997 تک نگران وزیر دفاع، وزیر اسٹیبلشمنٹ اور وزیر قانون کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے۔ 1997 سے 99 تک پنجاب کے گورنر رہے۔ سیاست کو بہت قریب سے جانتے ہیں، البتہ خود کو غیر سیاسی کہتے ہیں۔ ان کے والد بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد نواز پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بنے۔ ان کے بھائی زاہد حامد مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بنے۔ ان کے بھتیجے علی زاہد مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں، اور ان کے دادا خان بہادر شاہ نواز خان 1951 میں ممبر لیجسلیٹو اسمبلی رہ چکے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسے ہیں شاہد حامد صاحب آپ؟ بہت شکریہ افتخار، تھینک یو۔ کیا بے نظیر اور صدر فاروق لغاری کے درمیان اختلافات کا آغاز جہانگیر کرامت کی تعیناتی سے ہوا یا جسٹس سجاد علی شاہ کی تعیناتی سے؟ میرے خیال میں بے نظیر کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف ابتدا سے ہی بدعنوانی کے الزام لگنے شروع ہو گئے، اور 1-2 مرتبہ فاروق لغاری صاحب نے ان کو بلا کے کہا بھی کہ بی بی ذرا خیال کریں، بہت غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ غلط ہے، بڑے سیریس قسم کے الزام ہیں۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بی بی نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا بے نظیر اور صدر فاروق لغاری کے درمیان اختلافات کا آغاز جہانگیر کرامت کی تعیناتی کے حوالے سے ہوا یا جسٹس سجاد علی شاہ کی تعیناتی سے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ مجھے پورے اس پر علم نہیں ہے، مگر جو اس وقت سننے میں آیا وہ یہی تھا کہ بے نظیر بی بی کا خیال تھا کہ کسی اور کو مقرر کرنا چاہیے آرمی چیف۔ اس بات پر میرے سے بھی مشورہ ہوا تھا فاروق لغاری صاحب کا، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ادر تھنگز بینگ ایکول، تو جو بھی سینئر موسٹ ہے اس کو لگائیں، دیٹ یو کانٹ گو رانگ آن دیٹ، یہی پرنسپل ہونا چاہیے۔ اور جہانگیر کرامت واز دا سینئر موسٹ جنرل، اور میرے خیال میں فاروق لغاری صاحب نے بالکل صحیح فیصلہ کیا جب کہ ان کو آرمی چیف مقرر ہوا۔ بٹ یہ کوئی سیریس ایشو نہیں تھا، مطلب کہ غالباً آپ کی جو علم ہے وہ صحیح ہے کہ شاید وزیر اعظم بے نظیر کسی اور کو چاہتی کہ وہ بن جائیں آرمی چیف، مگر جب کرامت کی تعیناتی ہو گئی تو اس پر وہ انہوں نے قبول کر لی، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اور جسٹس سجاد علی شاہ کی تعیناتی کے بارے میں؟ جسٹس سجاد علی شاہ کا تو ان کی اپنی مرضی تھی کہ وہ چیف جسٹس بنے۔ انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ سے 2 سینئر جج تھے، ان کو نہیں بنایا گیا، بے نظیر کی مرضی سے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان۔ اور یہ بھی ایک وجہ بنی ان کی اور صدر فاروق لغاری کے درمیان اختلافات کی؟ بعد میں جب چند فیصلے ایسے ہوئے جو کہ بی بی نے سمجھا کہ یہ میرے خلاف دے رہے ہیں، تو انہوں نے آ کے فاروق لغاری صاحب کو کہا کہ دیکھیں ہم نے اس کو مقرر کیا تھا اور ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ یہ کیا بات ہے، کچھ اس کا کیا جائے۔ تو میری مرضی کے خلاف کیونکہ میں فاروق لغاری صاحب سے میری دوستی بھی تھی، میں ان کا وکیل بھی تھا، ہم اکٹھے تھے یونیورسٹی میں، پھر بعد میں سروس میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ پیغام لے کے جائیں سجاد علی شاہ صاحب کے پاس کہ دیکھیں ہم نے آپ کو مقرر کیا، بی بی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے آپ کو مقرر کیا اور آپ ہی ہمارے خلاف فیصلے دے رہے ہیں۔
میں نے کہا کہ بھئی میری ذمہ اس طرح کی بات کیوں آپ کر رہے ہیں؟ میں تو ہر وقت ان کے سامنے پیش ہوتا ہوں، اگر ایسا پیغام بھیجنا ہے، آپ کے پاس اٹارنی جنرل ہے، آپ اٹارنی جنرل کو بھیجیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ فیصلہ ہم نے آپس میں کر لیا ہے کہ تم ہی جاؤ گے اور یہی پیغام لے کے جاؤ گے، بیکاز وہ ان کو پتہ ہوگا کہ آپ میری طرف سے نمائندے کے طور پر آئے ہو۔ تو خیر ویری گریٹ ہیزیٹیشن، میں نے ان سے انٹرویو مانگا، اور جیسے میں کمرے میں گیا تو میں نے کہا کہ مائی لارڈ، آئی ایم اونلی اے میسنجر، یو کانٹ شوٹ میسنجرس۔ تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا اچھا بیٹھو چائے پیو، تو بتاؤ کیا پیغام ہے؟ تو میں نے کہا جی پیغام یہ ہے وزیر اعظم سے، اور صدر نے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ پیغام پہنچاؤں۔ سو انہوں نے کہا کہ اچھا چائے پی لی؟ میں نے کہا جی پی لیا۔ تو پھر دین ہی گرو ویری اسٹرن اینڈ ہی سیڈ کہ واپس جا کے اپنے صدر کو کہو کہ وہ وزیر اعظم کو بلائے اور کہے کہ یو ہیو اپوائنٹڈ دا چیف جسٹس آف پاکستان، ناٹ یور خنسامہ۔ دیٹ واز، یہ میں نے لکھا ہے۔ کیا آپ پسند کریں گے بتانا کہ کس ایشو پہ آپ کو بھیجا گیا؟ اس وقت مختلف فیصلے تھے، کوئی خاص ایشو؟ وہ جو خاص اسپیسیفک جو ایشو تھا نا، وہ یہی تھا جہاد کیس، جس میں بے نظیر بی بی نے کافی جج مقرر کیے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کوائٹ فرینکلی وہ قابل نہیں تھے، ان کو جج نہیں مقرر کرنا چاہیے تھا۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی کون تھا؟ جی کمپیٹنٹ اتھارٹی کس کے پاس تھی اپائنٹمنٹ آف ججز کی؟ اس وقت جو قانون کی شک تھی وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ وہ اپنے ریکمنڈیشنز پیش کرتا تھا گورنر کو، اپنے گورنر کو۔ تو جو گورنر صاحب تھے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز سے بھی رپورٹ لیتے تھے اور اپنے وزیر اعلیٰ سے بھی رپورٹ لیتے تھے۔ کہ آپ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ جو ہے، آپ اصولی طور پہ اس کو درست سمجھتے ہیں آج بھی؟ جی میرے خیال میں یہ درست ہے کہ وہ مطلب کہ ریکارڈ تو ان کے پاس ہوتا ہے نا، جو معلومات وہ حاصل کرتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں۔ کیسی معلومات ہوتی ہیں جو صرف انٹیلیجنس کو ہی علم ہونا چاہیے اور پاکستان کے عوام کو علم نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، پاکستان کے عوام کو ضرور علم ہونا چاہیے، مگر کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو خاص طور پر انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اور میں خالی ملٹری انٹیلیجنس یا ISI کی بات نہیں کر رہا، آپ کے جو اپنے پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے، IB کی اسپیشل برانچ کی بات کر رہے ہیں، اسپیشل برانچ کی بات کر رہا ہوں، تو ان سے دس واز اسٹینڈرڈ پریکٹس، اور یہ نئی کوئی اسٹینڈرڈ پریکٹس نہیں تھی، یہ پہلے سے یہی تھا ہمیشہ۔ تو ان کو اس تعیناتیوں پر اعتراض تھا، اور وہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو دوبارہ ان پر نظر ثانی کی جائے، اور جو معیار پر نہیں پورے اترتے ان کو نکالا جائے۔ اور یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ سپریم کورٹ نے کیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ مطلب دس واز دا بگ ایشو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کیا بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے کے پیچھے معاشی بدحالی تھی؟ کیونکہ آپ لکھتے ہیں کہ ورلڈ بینک کے صدر نے صدر لغاری کو کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خود فاروق لغاری نے کہا کہ اگر حکومت ختم نہ کی جاتی تو پاکستان 10 دن میں ڈیفالٹ کر جاتا۔ یہ درست ہے۔ جب انہوں نے 4 اور 5 نومبر کی رات، کتنا عرصہ صدر فاروق لغاری صدر رہے بے نظیر کے ساتھ؟ 1995 سے لے کر 1996 تک 2 سال۔ ان 2 سالوں میں کبھی احساس نہیں ہوا اور یکدم یہ احساس ہو گیا؟ جب وہ ملاقات ہوتی ہے، جب ملاقات ہوتی ہے، ایک بیرونی آدمی آتا ہے، ورلڈ بینک کا صدر آتا ہے، اس کی ملاقات کے بعد ان کو احساس ہو گیا، اور پھر ان کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ اگر حکومت ختم نہیں کی جاتی ہے تو چند دنوں کے اندر ڈیفالٹ ہو جائے گی۔ افتخار، بات یہ ہے کہ معیشت ایک دن میں تو نہیں ختم ہو جاتی ہے، obviously میں نہیں کہہ رہا، وقت لگتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اور وہ پروسیس شروع میں نہیں روک لینا چاہیے تھا۔ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ نہ ہو، مگر اگر حکومت صحیح اقدام نہ لے
اور حالات خراب ہوتے جائیں تو ایک وقت آ جاتا ہے جب آپ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جاتے ہیں یا ایکچولی ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں صدر فاروق لغاری کی جو یہ تعیناتی تھی جی یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یہ بے نظیر کا ہی فیصلہ تھا, پارٹی کا فیصلہ تھا مگر بے نظیر کا فیصلہ کیا تھا. آپ کے والد پاکستان پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی کے رکن تھے؟ جی 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 جی. فاروق لغاری پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے. جی محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی پرائم منسٹر تھی. اس کے حوالے سے ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. جی حقیقت ہے. چلے آگے چلتے ہیں. آپ کا جواب یہ ہے کہ یہ جو خرابی ہوتی ہے معاشی یہ وقت لیتی ہے کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور حکومت کے 10 دن پہلے یہ کہتا ہے پریزیڈنٹ کہ اگر میں نہ اس کو ڈیزالو کروں تو گورنمنٹ ڈیفالٹ ہو جاتی. جس رات کو فاروق لغاری نے یہ اعلانیہ جاری کیا نا 4 اور 5 نومبر کی رات کے درمیان, تو یہ اعلامیہ کس چیز کے بارے میں تھا؟ جی ڈسولوشن آف بے نظیر's government which was an elected government by the people of the Pakistan. But Article 58(2)B یہ اجازت دیتا تھی تھا. جی جی اس وقت وہ رکھی تھی کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کے استعمال کے لیے اگینسٹ دی پیپل ول. یہ جو آرٹیکل ہے یہ جنرل ضیاء الحق نے اس نو لانگر دیا, بٹ جنرل ضیاء الحق کے وقت میں یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک ایسا آرٹیکل رکھا کہ منتخب حکومتوں کو کسی وقت بھی گھر بھیجا جا سکے. افسوس کی یہ بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے یہ آئین کا حصہ بنایا 1985 میں, مگر جو اس وقت کا جو پارلیمان تھا 1985 میں جو 8ویں ترمیم تھی آئین کی, جس وقت جنیجو صاحب وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے کچھ شقیں ختم کر دیں. مثال کے طور پر نیشنل سیکورٹی کونسل بھی ضیاء الحق صاحب نے 1985 میں آئین میں ڈال دی تھی, مگر وہ مان گئے کہ اچھا اس کو نکال دیتے ہیں. آرٹیکل 58(2) پر بھی بحث ہوئی مگر پارلیمنٹ نے ریٹیفائی کر دیا. ٹھیک ہے آگے تو مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اپنے مفاد کے لیے ضیاء الحق نے کیا, بٹ انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پارلیمنٹ نے ریٹیفائی کر دیا. کیا بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے کے پیچھے معاشی بدحالی تھی؟ صدر لغاری کا یہ خیال تھا, مختلف وجوہات ہیں. ساری وجوہات ون کریں گے نا. ون آف دا فیکٹرز واز سرٹنلی دی اکانومی, جس کا انہوں نے ذکر کیا, اور میں ذرا مجھے اجازت دے اگر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 4 اور 5 کی رات کے درمیان جب یہ اعلانیہ جاری ہو چکا تھا تو ون آف دا فرسٹ پیپل دیٹ صدر لغاری کالڈ واز ولفنسن. وائی؟ بیکاز ان کو وہ چاہتے تھے کہ شاہد جاوید برقی جو کہ ورلڈ بینک میں ہیں, ہی شوڈ بی ریلیزڈ فرام دا ورلڈ بینک and he should be allowed to be made the finance minister or the finance advisor. تو جب ان کی کیا بات ہے اس ملک کا, جب پریزیڈنٹ امریکہ کے ایک آدمی سے ریکویسٹ کر رہا ہے مجھے ایک آدمی ایسا دے دو جو میرے ملک کے معاشی معاملات کو آگے چلائے. جو بالکل صحیح, مگر اس وقت جب بات ہوئی تو ولفنسن کا کہنا ہے, اور میں اس کمرے میں موجود تھا اس وقت, کہ مسٹر پریزیڈنٹ یو ہیو سیوڈ پاکستان فرام ڈیفالٹ. These were the exact words of Wolfenson. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بے نظیر کی حکومت کو ختم کرنے کے پیچھے معاشی بدحالی تھی, اور اب آپ نے تو آگے بھی بات کر دی کہ کس نے کہا, لیکن یہ جو فاروق لغاری نے کہا کہ اگر حکومت ختم نہ کی جاتی تو پاکستان 10 دن میں ڈیفالٹ ہو جاتا, اس کے بارے میں آپ کے علم میں کیا ہے؟ دیکھیے وہ جو خالی ایک فیکٹر نہیں تھا, this was certainly one very important. I'm talking about days. You were numbering the days. کہ after 10 days the Pakistan کو ممکن ہے ڈیفالٹ فیس کرنا پڑے. It is being said by the Farooq Lagari. By the Lagari was saying کہ جی کافی ہو گیا, میں مزید برداشت نہیں کر سکتا, جو آپ کی بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ میں اس کو جلدی ختم کریں, جو انہوں نے ریفرنس کیا ہوا تھا اباؤٹ دی اپوائنٹمنٹ آف ججز اینڈ دا پاور آف دا پریزیڈنٹ, اور جیسے ختم کرتے ہیں ٹو کم بیک ٹو گورنمنٹ ہاؤس, پریپیئر دی اناؤنسمنٹ انڈر 58(2)B. یہ ان کے انسٹرکشنس تھے. کن کے؟ فاروق لغاری کے. اور کس کے؟ فاروق لغاری کے یہ ہدایت تھی آپ کو. ہاں جی. آپ کون ہیں؟ میں آئی واز ہز ایڈوائزر.
I was his counsel and advisor in the Supreme Court of Pakistan. And you were convinced? I was convinced, yes. That's why I did it. Otherwise, I wouldn't be. Okay. आपका तैयार करदा सदारती हुक्म नामा अपना आगाज़ यूँ करता है, and let me read out. गुज़श्ता 3 सालों के दौरान कराची और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में हज़ारों अफराद को आइन के आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी करते हुए जीने के हक़ से महरूम कर दिया गया। जी, ये आपका एक इल्ज़ाम है उन पे। जी, ठीक, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया। क्या इन हज़ारों अफराद का मुकम्मल डाटा आपके पास मौजूद था जब आप ये ऑर्डर कर रहे थे? जी बिल्कुल था, बिल्कुल था। क्या आपने उसके बाद कभी भी इंक्वायरी करा के उन मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाई जिन्होंने वो कत्ल किए? ये हमारा काम फेडरल गवर्नमेंट का नहीं था। आपका काम ये था कि ये आपको किसने दिया डाटा? Who provided you with this data? We got this data from the intelligence authorities, and we corroborated this from the police authorities. And you dismiss the elected government. And you dismiss the elected government. मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि it wasn't one factor. It was I will go one by one, sir. One by one. I will go one by one, sir. This is very important. This was one. आपको खुफिया एजेंसियां कहती हैं, आप उनकी बात पे अमल करते हैं, आप एक मुंतखब हुकूमत को फारग करते हैं। मेरा क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है, इसका जवाब आप देने को तैयार नहीं। क्या आपने बाद अज़ां इन पे इंक्वायरी करवाई और मावराए अदालत कत्ल करने वालों पे मुकदमे चलाए और उनको सजाएं दिलवाई? वो काम जो है ना, वो प्रोविंशियल पुलिस का था, हमारा मेरा सवाल है, आपने दिलवाई, आपने इनको हिदायत दी, आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा? It was not our job. Your job was to dismiss a government. Our job was to uphold the constitution and the law. The law, what does the law say कि अगर आर्टिकल 9 के तहत मावराए कत्ल हो जाएं तो आप खामोश रहेंगे? नहीं, खामोश नहीं रहेंगे, खामोश नहीं रहे। नहीं, आपने एक्शन नहीं, व्हाट इसका नतीजा क्या निकला? Were those people hanged, punished? क्या हुआ? जिन लोगों ने मावराए कत्ल किए उसकी बुनियाद पर आपने गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया। मेरा सवाल है कि जो वो कत्ल हुए लोग, क्या उनके कातलों को किसी जगह को सजा मिली? इल्जाम था ऑफ प्रोविंशियल पुलिस अथॉरिटीज कैरिंग आउट एक्स्ट्रा जुडिशियल। ओके, क्या उनको सजा मिली? I don't know. Certainly cases were registered. Cases were registered in the Sindh jurisdiction. उनका आगे क्या हुआ, I do not know. शायद अहमद साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। ख्वाजात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजात, गुफ्तगू हो रही है शायद हामिद साहब से। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। आपने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया कि उन्होंने गैर कानूनी भर्तियां की, ये आपका एलिगेशन, वन ऑफ द एलिगेशन। देखिए, इस जो एलिगेशन है ना, इसमें जितनी भी गैर कानूनी भर्तियां थी ना, हज़ारों की तादाद में दे वर डिस्चार्ज्ड। ठीक है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द केयरटेकर गवर्नमेंट। केयरटेकर गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने बगैर उनको कोई नोटिस ये निकाल दिया? नहीं, हर आदमी को नोटिस देने की जरूरत थी या नहीं? इन अकॉर्डेंस विद लॉ हमने वो जो थी वो हम द केयरटेकर गवर्नमेंट इन द सेंटर एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन सिंध गॉट रिड ऑफ hundreds of illegal appointments. This allegation was a political allegation against a elected government. No, you keep saying elected government. Wasn't it elected government? Elected government. Wasn't it elected government, sir? Please let me say, you're saying as if we are, we were deliberately against some elected government. Elected government. You were. This order speaks loudly. Elected government is supposed to act in accordance with the constitution and the law. Yes. Where it is found that on a massive scale, उनको भर्तियां करने का कोई इख्तियार नहीं, नौकरी देने का कोई इख्तियार नहीं। बिल्कुल इख्तियार था, but not illegally. Not illegally. आपने तो साबित ही नहीं किया कि illegally, आपने उनको निकाल दिया because आप केयरटेकर गवर्नमेंट में आए, आप चौका उनके मुखालिफ थे, आपके दिल में उनके खिलाफ बोगस था, आपने निकाल दिए। Khalid Anwar was the counsel for the president in the case before the Supreme Court of Pakistan. One of the most respected counsel in the country
then and now. And he presented reams of data before the Supreme Court in proof of this charge. And this charge also was upheld by the Supreme Court. جب ایسا ہو رہا تھا تو صدر لغاری بار بار اپنے وزیر اعظم کو کہہ رہے تھے کہ بی بی اس کا کچھ خیال کریں. جب انہوں نے نہیں کیا تو آخر ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہی ہیڈ ٹو ڈو دس. فینڈیڈ آن بہاف آف صدر نے آپ کو بلا کر جسٹس سجاد علی شاہ کی شکایت کی. Is it a fact? شکایت یہ کی آن بہاف آف ہز پرائم منسٹر، جو کہ میں نے جس کا ذکر میں نے آپ کو کیا ارلیئر. انہوں نے آپ کو مشورہ دیا اس حکومت کو 58B(2) کے تحت گھر بھیج دیا جائے. اور آپ نے کس نے مشورہ دیا؟ سجاد علی شاہ نے. Not at all. Not at all. He hinted at it. جب وہ جو ان کی ججمنٹ جو ہے الجہاد کیس میں جب وہ ڈیڈ لاک ہو گیا اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے پھر ایک چٹھی لکھی صدر لغاری کو کہ مسٹر پریزیڈنٹ دیر از این امپاس بیکاز دی گورنمنٹ یور گورنمنٹ از ناٹ امپلیمنٹنگ اے ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ. اس وقت مجھے فاروق لغاری نے بلایا اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، واٹ از دا چیف جسٹس سیئنگ بائی رائٹنگ می دس لیٹر. تو اس وقت میں نے ان کو کہا کہ واٹ ہی سیئنگ از دیر از اے کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک and you have to do something to break it. And the way you can break it, of course, is to exercise your power under 58(2)(b). اس کے علاوہ اور کوئی پاور نہیں تھی؟ جی، اس کے علاوہ اور کوئی پاور نہیں تھی؟ اور پاور تو یہی تھی کہ وہ بلاتے پرائم منسٹر کو، وہ کہتے کہ خدا کے واسطے 58(2) کے علاوہ کوئی ایسی پاور آئین میں نہیں تھی کہ اس پرائم منسٹر کو کہا جاتا کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ایڈوائس ہی کر سکتے ہیں نا. ایک پاور ہے، اب بھی ہے، اس وقت بھی تھی، وہ یہ تھی کہ دا پریزیڈنٹ از امپاورڈ ٹو سینڈ میسیجز ٹو پارلیمنٹ. ٹھیک ہے، اور انہوں نے میسیجز بھیجے. بفور ہی ایکسرسائز دس پاور انڈر 58(2)(b) ہی ڈڈ سینڈ اے نمبر آف میسیجز. وہ بھی ریکارڈ پر ہیں، دے آر آن دا ریکارڈ آف دا نیشنل اسمبلی. صدر کو آپ نے 58(b)(2) کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ صرف عدالتی معاملات اور الجہاد ٹرسٹ کے اس فیصلے پہ عمل نہ کرنا منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کافی نہیں، لہٰذا آپ نے اور چیزیں بھی شامل کروائیں جس میں کرپشن کے الزامات تھے. کیا یہ ٹھیک نہ ہوتا کہ آپ کرپشن اور غیر قانونی بھرتیوں کی تحقیقات کروانے سے بعد یہ قدم اٹھاتے؟ دیکھیے، جو بہت سے الزام تھے، ناٹ سو مچ اگینسٹ محترمہ بے نظیر بھٹو بٹ اگینسٹ ہر ہسبینڈ، جو آج بھی صدر مملکت ہیں. ان کی ریپوٹیشن بن چکی تھی اس وقت سے کہ ہی از مسٹر 10%. تو جب مجھے پوچھا گیا کہ جی جو پرسنل کرپشن چارج ہے اس پر حکومت ختم ہو سکتی ہے انڈر 58(2)(b), آئی سیڈ نو، دیٹس ناٹ آن. Personal corruption is not a basis for dismissing a government in exercise of powers under 58(2)(b). البتہ اگر کرپشن اس حد تک ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں، لائک فار ایگزامپل PIA جس میں ہزاروں بھرتیاں ہوئیں، وہ انسٹیٹیوشنلائز کرپشن ہو جاتی ہے، دیٹ از اے چارج. دیٹ از واٹ از ریٹن ان دس چارج شیٹ. You are the man who finally nailed that elected government. No, I didn't nail them. Iftikhar, don't get me wrong. No. I made Sadar ko aapne 58(b). Listen to it, sir. It is on page 140 of your book. 140 of your book. جی. صدر کو آپ نے 58(b)(2) کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ صرف عدالتی معاملات اور الجہاد ٹرسٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنا منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کافی نہیں. لہٰذا آپ نے اور چیزیں بھی شامل کروائیں جس میں کرپشن کے الزامات تھے. کیا یہ ٹھیک نہ ہوتا؟ مائی کویشچن از ڈفرینٹ. کیا یہ ٹھیک نہ ہوتا کہ آپ پہلے کرپشن اور غیر قانونی بھرتیوں کی تحقیقات کرواتے اور پھر اتنا بڑا قدم اٹھایا جاتا؟ جی، اس میں یہ ہے کہ میں نے خالی جب مجھے مشورہ کہا جاتا تھا کہ مشورہ دو، میں مشورہ دیتا تھا. آئی ڈنٹ سے کہ انکلوڈ ادر چارجز. وہ جو چارجز ہیں نا، وہ چارجز آئی ڈنٹ سے کہ جی یہ بھی چارج انکلوڈ کریں، یہ بھی شامل کریں، یہ بھی شامل کریں. دے کیم فرام ایلس ویئر. دے کیم فرام
سر آپ نے کہا کہ الجہاد کافی نہیں ہوگا, ہمیں بہت ساری چیزیں ڈھونڈنی پڑیں گی. میں نے یہ بالکل ان کو کہا کہ جی خالی ایک دو الزام پر آپ منتخب حکومت کو ختم نہیں کر سکتے, مگر اگر بہت سی کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہیں اس حد تک کہ جو حکومت ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل سکتی, پھر آپ نہیں چل رہی تھی وہ نہیں چل رہی تھی وہ تو یعنی کیا ہو رہا تھا, اپوزیشن کیا کر رہی تھی, گورنمنٹ چل رہی تھی, صوبائی گورنمنٹیں چل رہی تھی, وفاقی حکومت چل رہی تھی, سینٹ چل رہی تھی, نیشنل اسمبلی چل رہی تھی. جو اپوزیشن ہے وہ تو لیڈ بائی میاں نواز شریف, وہ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس حکومت. کہنے کو تو بہت کچھ کہا جاتا ہے سیاست میں, سوال ہے کہ کیا سسٹم نہیں چل رہا تھا, سسٹم کولیپس کر رہا تھا. سسٹم, the economic system was the crucial thing. We come back to that. The economic system was the crucial thing. And that was getting worse by the day. مطلب کہ آپ نے پچھلے سال میں نہیں دیکھا کہ how close we came to default. That was the situation that was being obtained. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت do you have any idea what foreign exchange reserves were led? اس وقت 7 یا 8 یا 9 بلین ڈالرز ہیں, تو ہم کہتے ہیں یہ تو بہت ہی کم ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے کتنے رہ گئے تھے؟ $300 ملین. آپ نے کہا صدر لغاری نے جب ایوان صدر آپ کو بلایا اور بے نظیر کے خلاف مواد دکھایا تو انہوں نے آپ کو وہ مواد ساتھ لے جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے, لہذا آپ کو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا جب انہوں نے آپ کو مواد لے جانے سے منع کیا تو یہ بات آپ کے لیے حیران کن نہیں تھی کہ وہ سب کچھ آپ سے شیئر کر رہے تھے مگر آپ پر اعتبار نہیں کر رہے تھے؟ نہیں, وہ کہہ رہے تھے یو ہیو اے ویری گڈ میموری, ہی واز پیئنگ می اے کمپلیمنٹ کہ تم سارا کچھ یاد رکھتے ہو, تو ضرورت نہیں ہے. یہ سارا جو ڈیٹا ہے, یہ انٹیلیجنس ڈیٹا ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ یو ٹو ٹیک اٹ اوے. کہ خدا نہ خواستہ تمہارے کمرے سے یا تمہارے گھر سے یا تمہاری کار سے یہ غیر متعلقہ ہاتھوں میں یہ پہنچ جائے. سر ایک بریک پہ مجھے جانا پڑے گا. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں ایک بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. خواتین حضرات, گفتگو ہو رہی ہے شاہد حامد صاحب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کیا بے نظیر کے خلاف سازش کو آخری شکل دینے کے لیے یوگنڈا کو چنا گیا تاکہ وہاں پہ لیک وکٹوریا پہ بیٹھا جائے آرام سے, کوئی آدمی ریکارڈ نہ کر سکے وہاں پہ کیا بات ہوئی, کیونکہ صدر کو خدشہ تھا کہ ان کا منصوبہ ان لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے جن کے کانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے. میں یوگینڈا نہیں گیا تھا. آئی ہیو نو آئیڈیا واٹ ہیپنڈ ان یوگینڈا. آئی ڈونٹ نو اٹ واز یوگینڈا یا سم ویئر ایلس جہاں وہ کانفرنس ہوئی تھی, کامن ویلتھ کانفرنس ٹو وچ صدر لغاری وینٹ ان دا منتھ آف سپتمبر. کیونکہ صدر کو خدشہ تھا کہ ان کا منصوبہ ان لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے جن کے کانوں تک نہیں جانا چاہیے. دس ہیز بین رپورٹڈ بائی مسٹر سلمان فاروقی ان ہز بک ڈیئر مسٹر جناح, پیج 257. سلمان اپنے بارے میں کہتا ہے, جی, سلمان had seen enough of Islamabad politics to understand that Laghari would be holding discussion that could not take place in Islamabad. لغاری صاحب نے تھرو ہز بردر ان لا ایک, اب تو خیر بہت سے ڈیوائسز آ گئے ہیں, بٹ ہی ہیڈ امپورٹڈ اے کیبل سسٹم. جو ان کا کمرہ تھا ان ہز ریزیڈینشیل ایریا, ویری لارج ڈرائنگ روم, تو انہوں نے وہ ایک کیبل سسٹم اوور ہاف دی ڈرائنگ روم انسٹال کیا ہوا تھا آل راؤنڈ. تو آپ اس کیبل سسٹم کے اندر آ جاتے تھے اور پھر وہ ایک کوئی سوئچ آن کر دیتے تھے, اور جب وہ سوئچ آن ہو جاتا تھا تو بطور LIR کے جنہوں نے ان کے لیے یہ سسٹم لے کے دیا, جو بھی آپ جو لوگ سسٹم کے اندر تھے ان کی آواز جو تھی وہ باہر اسکریمبل ہو جاتی. آپ کو جو مواد دکھایا گیا اس دائرے کے اندر دکھایا گیا؟ جی 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 جی. وہ میں نے تو اس وقت کہا تھا کہ اگر وہ ساری ہماری آوازیں اسکریمبل ہو رہی ہیں تو وائی آر وی ایکسچینجنگ نوٹس.
تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے ہنس کے کہا گیا کہ آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ ورکس. تو اس لیے میں آپ کو نوٹ لکھ کے دے رہا ہوں, اور وہ نوٹ میں لکھتا تھا, میں دیکھ لیتا تھا, اور وہ پھر نوٹ کے جواب میں مجھے نوٹ واپس کرنا پڑتا تھا, جو کہ بعد میں انہوں نے سارا لے لیا اینڈ سیڈ یو ہیو اے گڈ میموری, ناؤ یو شوڈ گو اینڈ پریپیئر دی آرڈر. کہا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے نومبر 94 سے ہی آرمی چیف کی حمایت صدر کو حاصل ہو چکی تھی. Not true. Not true. General Karamat was not that sort of man. This book, again, I quote the book of Dear Mr. Jinnah, written by Salman Farooqi, page 257. In November 96, the President Laghari, backed by the Army Chief, dismissed the Benazir Bhutto government for incompetence and corruption. Well, he's shortened it, incompetence and corruption. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ خالی incompetence and corruption نہیں تھی, 7 الزام تھے. ان 7 الزاموں میں سے 6 ثابت ہو گئے تھے, 6 by a majority of the judges of the Supreme Court. آپ نے مرتضیٰ بھٹو کے قتل کو سو کالڈ پولیس انکاؤنٹر لکھا. جی جی, آپ کا خیال ہے it wasn't a so called police encounter? What was that, I'm asking you? No, پولیس والے آئے, وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا, اس کو مار دیا. تو what is that? Who did it? ہاں جی, جو بھی اس وقت تھا, I think if I remember correctly, the party was led by Sadal, perhaps اس کا نام تھا یا کیا تھا, I don't remember. I don't exactly remember the name, but I think it was Sadal. And a police Who party. did it? جی, Who did it? I don't know. What is your information? You were very close to the president. I don't know. You are very close to everything at that time. I don't know. I only know this, that the initial reaction was کہ the president نے کروایا, and president and the army authorities. پھر بعد میں this allegation was taken back کہ نہیں, this is not correct. But this is true. This is true what I'm telling you, کہ ہم وہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, قتل ہوتا ہے کراچی میں, اور بلیم کیا جاتا ہے, انیشل بلیم کیا جاتا ہے یہ تو صدر نے کرایا ہوگا. What is this? You were with the President of Pakistan, knowing everything, all intelligence report, IB, MI, ISI, special branch, and about this you... I am concerned not with the details of the encounter, but by the allegation. The allegation that the President and the army authorities are responsible. Because وہ ایلیگیشن آپ کی کو سپورٹ کر رہے تھے, آپ کے موقف کی تائید کر رہے تھے, اس حد تک آپ جانتے ہیں, باقی آپ نہیں جانتے. Is that not right? That an allegation is made against the highest institutions of state, and those allegations are untrue. Is that not is not that actionable? I was concerned. وہ ایلیگیشن آپ کے پاس آ رہے تھے, ان کو بھی نہیں پتا تھا کس نے مارا. I did not inquire from them کہ جی what is your evidence one way or another, frankly. آپ کہتے ہیں کہ صدر لغاری نے آپ کو ایوان... All I can say is that the president and the army authorities were not involved in that killing. That I can tell you. But the so-called کے بارے میں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. Why you are using word? I'm just told you why I'm using that. کہ یہ نہیں پتا کہ جی was he resisting arrest and he was shot, or was it کہ جی اس کو تو مارنا ہی. اچھا, شاید حامد صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم آج آپ سے اجازت چاہیں گے. اب اگلے اتوار کو ملاقات ہوگی, اور اس گفتگو کو آپ اس روز بھی سن سکیں گے کہ بات آخر جا کے ختم کہاں ہوئی.